بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں شیخ وقاص اکرم شو کے ساتھ آج حاضر. ناظرین آج ہم بات کریں گے پڑوسی ملک افغانستان میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر. امریکی انخلاء کے بعد یہاں صورتحال دنوں میں نہیں لمحوں میں تبدیل ہو رہی ہے. امریکی بیساکھیوں پر کھڑی کابل حکومت لڑکھڑا گئی ہے مگر بچھو کی طرح اپنی عادت سے باز نہیں آ رہی. وہ طالبان کی پیش قدمی کو پاکستان کی سازش بتا رہی ہے. ناظرین افغانستان کا تازہ منظرنامہ یہ ہے کہ طالبان نے 24 گھنٹے کے اندر افغانستان کے 2 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا. پہلے جنوبی صوبے نمروز کا دارالحکومت زرنج کسی مزاحمت کے بغیر طالبان کی جھولی میں گرا اور اب جوزجان کا دارالحکومت شبرغان بھی طالبان کے کنٹرول میں ہے. شبرغان کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ شمالی اتحاد کے اہم جنگجو لیڈر جنرل رشید دوستم کا آبائی علاقہ ہے. اس شہر کی فتح نے طالبان کی نفسیاتی برتری کا کام کیا ہے. ناظرین یہاں میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی شبرغان ہے جہاں 20 برس پہلے طالبان سے وابستہ ہزاروں جنگجو جنرل رشید دوستم کی یقین دہانی کے بعد گرفتاری دینے پر آمادہ ہوئے. ہمیشہ کی طرح وعدہ خلاف دوستم کی گلم جم ملیشیا نے انہیں جانوروں کی طرح کنٹینرز میں بند کیا اور دشت لیلہ میں ان کنٹینرز پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی. سینکڑوں قیدیوں کے خون سے دشت لیلہ سرخ ہو گیا. جو گولیوں سے بچے وہ دم گھٹنے سے سانسیں ہار گئے. پھر بھی ایسوں کی کمی نہ تھی جو یہ سب سہ کر بھی زندہ رہے اور شبرغان کی جیل میں موت سے بدتر زندگی کا سامنا کرنے لگے. یہاں تک کہ دوستم نے ایک ایک قیدی کے بدلے لاکھوں بٹورے اور آزاد کیا. جن کے پاس وسائل نہ تھے وہ وہیں سڑتے رہے. جو زندان سے اپنے گھروں کو پہنچتے وہ جسمانی نفسیاتی اور ذہنی طور پر صحت مند حالت میں نہ تھے. ان کے علاج و بحالی میں کئی برس بیتے. کچھ ٹھیک ہو گئے, کچھ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے. مگر دوسری اطلاعات یہ ہے کہ شبرغان جب طالبان کے کنٹرول آیا تو وہاں سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا. تاہم جو لوگ اب بھی طالبان سے لڑ رہے ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں. اور ترکی سے گزشتہ دنوں افغانستان پہنچنے والے دوستم اگر طالبان کے ہاتھ آ گئے تو ممکن ہے ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو روس کی واپسی پر مجاہدین نے نجیب اللہ کے ساتھ کیا تھا. اس کی لاش کو کابل کے آریانہ چوک میں لٹکا دیا گیا تھا. ناظرین آج نہیں تو کل عالمی طاقتوں کے پٹھو کابل حکومت کو جانا ہوگا. مگر اس دوران جبکہ طالبان کی پیش قدمی میں تیزی آ گئی ہے کابل حکومت اس جانب توجہ دینے کی بجائے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہے. ناظرین افغانستان کے مسئلے پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے. آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی یہ اجلاس افغان وزیر خارجہ حنیف اتمر کی بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے گفتگو کے بعد بلایا گیا. بات یہ ہے کہ بندر کے ہاتھ ناریل لگ گیا. وہ یوں کہ رواں ماہ کے لیے بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت دی گئی ہے. بھارت نے اس موقع کو افغانستان کے ساتھ مل کر استعمال کیا ہے. مگر سچ یہ ہے کہ افغانستان کی اس بگڑتی صورتحال پر سلامتی کونسل میں ہونے والا اجلاس بھی در حقیقت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی نظر ہو گیا. اور اس میں انڈیا کا کردار سب سے نمایاں رہا کیونکہ سلامتی کونسل کی صدارت انڈیا کر رہا ہے. اس لیے اس اجلاس میں پاکستان کو مدعو ہی نہیں کیا گیا جبکہ پاکستان افغان مسئلے کا ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے. طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات کی راہ پاکستان نے ہموار کی ہے. افغان مسئلے کی وجہ سے خود پاکستان کی سلامتی داؤ پر لگی رہی. 70,000 پاکستانی افغانستان سے برآمد ہونے والی دہشت گردی کی پینٹ چڑھ گئے اور پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں. ناظرین سلامتی کونسل کے اس اجلاس میں اقوام متحدہ میں افغانستان کے سفیر غلام اسحاق زئی نے پاکستان پر طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے کا الزام عائد کیا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی امریکن ٹرینڈ افغان فوجی جانیں بچا کر پاکستان آ رہے ہیں تو پاکستان ہر طرح سے ان کی مدد کر رہا ہے بلکہ انہیں باحفاظت واپس افغانستان بھیجنے کا انتظام بھی کر رہا ہے. اسی تو دونوں یاد ہوئے گا ابھی نندن نوی چاہ پہ آ کے واپس گل چھڑیا سی. مگر پھر طالبان کی سپورٹ کا الزام بھی ہم پر ہے. یعنی کہ تونوں بھی لیتے رہا تم بچائیے تو ویسا تھے الزام آ جائے. ناظرین پاکستان میں آٹا چینی گھی مہنگا ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ افغانستان بھی ہے. یہاں سے یہ ساری چیزیں افغانستان سمگل ہو جاتی ہیں. پاکستان میں ان کی قلت مہنگائی کو جنم دیتی ہے. یہ مہنگائی کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. صرف ان کلی وجہ نہ سمجھ لینا. نتیجتاً اس کا
اس کاروبار میں پاکستانی اس کا جو اس کاروبار کا یہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے تھرو بارڈرز، اس کا بار پاکستانی عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر بھی الزام پاکستان پر ہی لگتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدہ، اس کا نقصان بھی پاکستان کو ہو رہا ہے۔ افغان تاجر افغانستان کے لیے برآمد کی جانے والی اشیاء پاکستان اسمگل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی صنعت کا شدید نقصان ہوتا ہے۔ پھر بھی ہم پر الزام ہے کہ ہم افغانستان میں سازشیں کر رہے ہیں، اور کچھ سوچو، کون نہیں جانتا کہ قیام پاکستان کے وقت اگر ایک طرف ایران نے سب سے پہلے ہمیں تسلیم کیا تو دوسری طرف افغانستان واحد پڑوسی ملک تھا جس نے ہمیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ادھر دا رہتا دماغ خراب جے، اور پاکستان کو ڈیورنڈ لائن کے مسئلے میں الجھانا چاہا۔ پھر بھی اس تلخی کا جواب ہم نے افغانوں کی میزبانی کی صورتحال میں 30 سال سے زائد عرصے انہیں پناہ فراہم کی، انہیں روٹی کھلائی، انہیں کپڑے دیے، انہیں گھر دیے، ان کے بچے بچیوں، فیملی، عورتیں، مرد، چھت دی ان کو، جب ان کو اپنے ملک میں جوتے پڑ رہے تھے، اپنے ملک میں ان کے اپنے لوگ انہیں گولیاں مار رہے تھے، لتنا جو اسی انہوں بچایا، سب کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا، اور ہر چیز ہم نے ان کو فراہم کی۔ اور الزام ہم پر یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن ہو۔ آج بھارت نے کابل میں سڑکیں بنوا دی ہیں اور $2-3 بلین خرچ کر دیے ہیں، کچھ انفراسٹرکچر بہتر کر دیا، تو کابل حکومت نہ صرف بھارت کے گن گانے لگی بلکہ بھارت کو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا موقع بھی فراہم کیا، گو کہ اس میں امریکن بھی شامل ہے انہی افغانیوں کے ساتھ۔ اور پھر بھی ہم پر ہی بے وفائی کا الزام ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ شرم ہوندی ہے، کچھ حیا ہوندی ہے، جو کابل حکومت کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ ناظرین، اس صورتحال میں سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب افغان سفیر سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کے خلاف اپنی بھڑاس نکال چکا تو واپس لائن پر آ گیا اور طالبان کی سپلائی لائنز ختم کرانے میں پاکستان سے مدد کی اپیل کی۔ یار تسی تو کوئی عقل تو فارغ ہو، تسی افغانی ایک پاسے جگہ جگہ ساڑھے خلاف گلاں کر دے ہو، ساڑھے خلاف بکواس کر دے ہو۔ لنڈن امریکہ دے وچ ساڑھے کونسل خانے دے خلاف احتجاج اس لیے کہ 30 سال تمہیں کھانا کھلایا یہاں پہ، احتجاج اس لیے کہ 30 سال تمہارے جوتوں سے بچایا ہے، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہو وہاں لنڈن ادھر، اور اس کے بعد ساری کی ساری تقریر میں ہمارے خلاف زہر اگل کے آخر میں کہتا ہے پاکستان تہاڈی مدد کرے۔ تسی ساڑھے ماسی دے پتر ہو کہ تسی بکواس کرتے رہو جگہ جگہ تے اور ہم آپ کی ہیلپ کرتے رہیں۔ یہ جو ٹکا مار پیراسائٹس ہوتے ہیں نا، یہ وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ اسی کھانا ہے، آپ کچھ نہیں کرنا، صرف لوگوں کو کھانا ہے۔ امریکن آ جائیں تو آپ کے دشمن چلے جائیں تو وہ آپ ان کے دکھ میں رو رہے ہیں۔ ہاں آپ تو وہ قوم ہے، میں تو کہتا ہوں کچھ شرم سے کام لو، کچھ شرم سے کام لو۔ افغان نمائندے کا کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ تاشقند میں پاک افغان قیادت کے درمیان ہوئے سمجھوتے کی بنیاد پر ہم پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ وہ طالبان کی پناہ گاہیں اور سپلائی لائنز ختم کرانے میں افغانستان کی مدد کرے اور بین الاقوامی امن کی کوششوں کو معتبر بنانے کے لیے ایک مشترکہ طریقہ کار وضع کرے۔ انڈین نے اتنے بھائی رکھے، اس لیے تکلیف نہیں ہوئی تو ساڑھے خلاف۔ افغان نمائندے کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان باہمی عزت کی بنیاد پر پاکستان سے پرامن اور دوستانہ تعلقات چاہتا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں، اچھا جی عزت کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہو؟ تمہارا میڈیا ہر بات کا الزام پاکستان پر لگاتا ہے، تم نے اپنے لوگوں میں پاکستان کے خلاف نفرت بھر دی ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گیا کہ افغانوں میں مشہور ہو گیا کہ اگر 2 افغان بھی لڑ پڑیں تو اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ جڑے لتر باروں پہنوں دے پیچھے ہی پاکستان کا ہاتھ ہے۔ تم دہائیوں سے آپس میں خون بہاتے رہے ہو، تمہاری تاریخ ہے یہ، ایک دوسرے کو ذبح کرتے رہے ہو، الزام پاکستان پر لگاتے رہے۔ خیر ناظرین، سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کے خلاف بولی جانے والی زبان اور الزامات پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستانی مشن نے ان الزامات کی سختی سے مذمت کی اور کہا ہے کہ یہ الزامات وہ لوگ لگا رہے ہیں جو افغانستان میں دیر پا امن نہیں دیکھنا چاہتے۔ ناظرین، بات بھی یہی ہے کہ پاکستان پر الزام لگانے والے ہی افغانستان کے دشمن ہے، اور اس میں افغان حکومت کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی اپنا گھناؤنا چہرہ لیے اپنا کردار شامل کر رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستانی دفتر خارجہ نے بالکل درست بات کی ہے کہ پاکستان افغانستان کا قریب ترین ہمسایہ ملک ہے اور پاکستان کا افغان عمل میں کردار پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے، جس لیے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر پاکستان یاد آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کو سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب کی اجازت نہ دینا افسوسناک، شرمناک ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اجلاس میں خطاب کی اجازت نہیں دی گئی
اور دوسری طرف سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم کو پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہ پھر بھی ساڑھے تو خیر دی توقع کر دے ہو افغانی ہو کیڑی کون سی ایم کو کی جنت میں رہتے ہو؟ ہماری سلامتی اور ہماری قومی سلامتی کے خلاف سازشیں کر کے ہندوستان کے ساتھ مل کے ہم سے خیر کی توقع رکھتے ہو؟ ہاں کوئی بیوقوف پوری دنیا سانو ہی سمجھے تسی؟ کوئی نہیں لگ پتہ جائے گا چند دنوں دے وچ۔ ناظرین، افغانستان کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو جلد از جلد افغانستان چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ اصل میں وہ جانتے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ دستیاب کمرشل فلائٹس کے ذریعے فوری طور پر ملک سے نکل جائیں۔ Obviously their governments know what is going to happen۔ برطانوی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہنگامی انخلاء کا انتظار نہ کیا جائے کیونکہ اس زمن میں مدد بہت محدود ہوگی۔ Obviously بات یہ ہے کہ افغانستان کی اس حالت کے ذمہ دار امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں۔ جب امریکہ طالبان سے مذاکرات کر رہا تھا تب افغان حکومت سمیت دنیا تماشائی بنی ہوئی تھی۔ جب امریکہ راتوں رات نکلا اور اسلحے سے بھرا ایئر بیس طالبان کے لیے چھوڑ گیا تو انہیں خیال آیا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور اس کا الزام بھی پاکستان کے سر تھوپ دیا گیا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ افغانستان میں امن خطے میں امن کے لیے ضروری ہے اور پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ اس معاملے کو احسن طریقے سے حل کیا جائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔